السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس دور میں یہ امت کیسے بچے گا، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ السلام علیکم۔ جی دیکھیے، اس دور میں امت کو بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، کیونکہ میں نے جو قرآن و حدیث کو جو سمجھا ہے وہ اس دور میں امت کو بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ اگر آپ 1500 سال پہلے جائیں گے تو امت صرف اور صرف حلال کھاتے تھے، حرام سے بچتے تھے، سمجھ رہے ہیں نا۔ آج آپ دیکھ لیجئے، علماء کا اتنا نصیحت و تقریر ہوتا ہے، کیا کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ چاہے آپ جتنا بھی دیکھیے، دن پہ دن تقریر ہو رہا ہے، دین کا تبلیغ ہو رہا ہے، مگر یہ امت پستی کے طرف بڑھ رہا ہے، پستی سے بچ نہیں پا رہا ہے۔ تو ہم آپ کے ذریعے اپنے اکابر علماء کا، جو ہمارے اکابر ہے، جو علماء ہے، جو ہمارے نبی کے دین کا خدمت کرتے ہیں، ان کا جوتا میرے سر کا تاج ہے۔ جو میرے نبی کے دین کا خدمت کرتے ہیں ان کا جوتا میرے سر کا تاج ہے۔ اور آپ کے ذریعے ہم اپنے اکابر علماء کے بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ ابھی جو حالات چل رہا ہے، اگر آپ اس امت کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ اس امت کو حرام سے روکیے، کیونکہ یہ امت جب تک حرام سے نہیں رکے گا، چاہے یہ لاکھ پڑھے گا، چاہے کچھ بھی کوشش کرے گا، جب تک یہ حرام سے بچے گا نہیں، یہ ہلاکت سے بچ نہیں سکتا، کوئی سوال نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے حلال کے تعلق سے بہت تنبیہ کیا ہے۔ اور ایک صحابی بولے کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر دعا قبول ہو، سمجھ رہے ہیں نا۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر دعا قبول ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حرام سے بچو، حلال کو اپنا لو، تمہارا ہر دعا قبول ہوگا۔ تو یہ دین اسلام میں حلال کا کیا مرتبہ ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، جو تمام انبیاء کے بعد یہ سب سے افضل ذات ہے، جن کو بولتے ہیں ابو بکر صدیق، انہوں نے کہا، انہوں نے ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے تو کھڑے کھڑے انہوں نے پانی پی لیا، تو اس پانی کو اتنا گلالہ کیے کہ اس پانی کو آپ نے نکال دیا، اور کہا کہ اگر ابو بکر کا جان بھی چلا جاتا تو ابو بکر پرواہ نہ کرتا، مگر اس حرام چیز کو آپ نے باہر نکال دیا، حالانکہ بھول سے پیا تھا۔ نہیں تو ابو بکر صدیق کا ذات تو وہ ذات ہے کہ تمام انبیاء کے بعد یہ سب سے افضل ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہ سب جانتے ہیں۔ تو اگر آج بھی اس امت کو بچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، میں بار بار بول رہا ہوں کہ امتیوں، اگر تم بچنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایک راستہ ہے، دوسرے سے ہم کو لڑنے کا ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی غیروں سے لڑنے کا ضرورت نہیں ہے۔ ہم حرام چھوڑ دیں گے، دوسرا خود بخود ہمارے سامنے میں گھٹنا ٹیک دے گا۔ اگر آج ہم حرام چھوڑیں گے تو ہمارا روب و دبدبا اللہ غیروں کے اوپر غالب کر دے گا، اور غیر پست ہو جائیں گے اور ہم غالب ہو جائیں گے۔ تو آج میں اس امت کے لیے نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ تم کسی سے لڑو نہیں۔ میں اس امت کے لیے نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ تم کسی سے لڑو نہیں، تم حرام چھوڑ دو، حلال کو اپنا لو، دشمن خود ہی زیر ہو جائیں گے اور اللہ تم کو غالب کر دے گا۔ اور اگر تم لڑو گے بھی، حرام نہیں چھوڑو گے، تو تم ہی زیر رہو گے، اللہ دشمن کو غالب رکھے گا تمہارے اوپر۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں غالب رہوں تو آج کے ڈیٹ میں بھی تم حلال کو اپنا لو، حرام کو چھوڑ دو، اللہ تمہیں پورا دنیا پہ غالب کر دے گا۔ یہ امت کے لیے ایک میسج ہے، جو بھی سنے وہ اپنے آگے بڑھائے، جو بھی سنے وہ اپنے آگے بڑھائے، کہ امت کے لیے یہ میسج ہے کہ پورا امت اگر چاہتا ہے کہ آج بھی ہمیں غلبہ ملے، دشمنوں پہ ہم غالب ہو جائے، تو وہ اس کے لیے راستہ یہی ہے کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، حلال کو اپنا لے، نہیں تو دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث سے بہت سارے دلیل ہے، مگر شارٹیج سمے میں کتنا آپ کو دلیل دوں، بس ایک دلیل دے دیتا ہوں، اس کے بعد سمے کا تھوڑا شارٹیج ہے۔
एक रास्ते से हज़रत मूसा या हज़रत गालिबन ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, तो एक शख्स रो रो कर दुआ कर रहा था और अपने बारे में अल्लाह से इल्तिजा कर रहा था, मगर अल्लाह उसके दुआ को कबूल नहीं फरमा रहा था। तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि ऐ मेरे मौला, ये इतना रो रो कर दुआ करता है, तू इसके दुआ को क्यों नहीं कबूल फरमा रहा है? तो अल्लाह ने कहा कि ये जितना भी रो रो कर दुआ करे, मैं इसके दुआ को कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह ने उसके आगे कहा कि इसके जिस्म में हराम का खून है। बताइए, सिफारिश पैगंबर का है और अल्लाह फरमा रहा है कि हम इसके दुआ को कबूल नहीं करेंगे। तो आप आगे का नतीजा समझ सकते हैं। हम आप तो किसी कटघेरी में खड़ा होने के लायक नहीं है। यहाँ पैगंबर बोल रहे हैं कि दुआ को कबूल कर, और अल्लाह फरमा रहा है कि इसके जिस्म में हराम का खून है, हम इसके दुआ को कबूल नहीं करेंगे। तो इस उम्मत के लिए मैसेज है कि जो भी लोग ये हमारा सुने, ये अपने आगे बढ़ाए और अपने नस्लों को बचाए, क्योंकि तुम्हारा नस्ल तब बचेगा, अपने नस्लों को तुम हराम से बचा दो, तुम्हारा नस्ल बच जाएगा। नहीं तो तुम लाख कोई सा भी पढ़ाई पढ़ाओ, कुछ भी दर्स दो, कोई सा भी तकरीर करो, वाज करो, जब तक हलाल से नहीं बचाओगे, नहीं तुम बचोगे, नहीं तुम्हारा नस्ल बचेगा। अस्सलामु अलैकुम।